جی ناظرین، اس ٹائم میں ملتان میں جو کینسر وارڈ جس کی نئی تشکیل و نو ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں میں ریسنٹلی آپ نے اس کا انٹرویو بھی دیکھا تھا کہ اس میں بہت ہی کاسٹلی جو انٹرنیشنل مشینری جو ہے کینسر کے حوالے سے وہ یہاں پر جو ہے موجود ہے، اور اب آپریٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مریض جو ہے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سر، یہ اس مشین کا لاسٹ ٹائم جو تھا اس وقت تو یہ پروسیس میں تھی شاید، تو ایک تو اس مشین کے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ جو ٹیسٹ جو ہے کب سے یہ آپریٹنگ شروع ہوگی، اور ٹیسٹ کس چیز کا یہ کر رہی ہے؟ نہیں جی، یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ علاج ہو رہا ہے۔ یہ ریڈیشن کی مشین ہے۔ اس وقت پیشنٹ کو ہم ریڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہم کوئی جنوری کی 15 تاریخ سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ کو 30 پیشنٹ ہمارے ٹریٹ ہو چکے ہیں، اور ہم فل فلیج اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر قسم کے کینسر کا علاج کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی اچھی خوشائند ناظرین آپ نے بات سنی کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ علاج ہو رہا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 30 کے قریب جو پیشنٹ جو ہے الحمدللہ وہ یہاں سے صحت یاب ہو کر جا چکے ہیں۔ سر، یہ کس لیول پر جا کر جو ہے جب پیشنٹ یہاں پر آتا ہے، وہ شروع کے جو اوائل جو وہ دن ہوتے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، کینسر کی علاج جو ہے نا 3 ہوتے ہیں، جس میں سرجری بھی ہوتی ہے، ریڈیشن بھی ہوتی ہے، کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کمبینیشن دینا پڑتا ہے۔ کسی کو ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کیمو تھراپی، کسی کو آپریشن کی۔ تو ہم مریض کو دیکھتے ہیں، ٹیومر بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اسیس کرتے ہیں کہ اس مریض کو کیا چیز چاہیے۔ تو جب ہمیں ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس مشین پہ ہم ریڈیشن کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہم پیشنٹ کو کیور کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ اور بھی مشینیں تھیں اس دن جب ہم آئے تھے وزٹ سے، وہ بھی آپریٹنگ شروع ہو چکی ہے؟ اس کے ساتھ تمام مشینیں آپریشن ہو چکا ہے، اور سب پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ذرا نام بتائیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو اندازہ ہو سکے کون کون سے جو انٹرنیشنلی جو لوگ ہمارے ویورز ہیں کہ کون کون سی مشینیں جو ہیں آپریٹنگ ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ سی ٹی سیمولیٹر ہے ہمارے پاس، اس پہ سیمولیشن ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل سیمولیٹر ہے، وہاں بھی ہم سیمولیشن جو پیلیٹیو کیئر کے پیشنٹ ہیں ان کی وہاں کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ہمارا ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم ہے، جو سیمولیشن سے ڈیٹا ہے اس پہ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ ہم کنٹورنگ کرتے ہیں، وہاں سے پلاننگ ہوتی ہے، فزسسٹ ہمارے پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈیٹا یہاں آ جاتا ہے لینئر ایکسیلیٹر پہ، وہاں پہ پھر ہم اس کی ریڈیشن کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً جتنی مشینری جو لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھی تھی کہ وہ ساری آپریٹنگ شروع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ جو ہے پیشنٹ پورے پاکستان سے، جنوبی پنجاب سے، کوئٹہ سے، سکھر سے، سندھ سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اس مشینوں کو بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جو مختلف جو پر جو ہے وہ لوگوں کے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو وقفہ لینے سے پہلے بتاؤں گا کہ ایک سیمینار بھی ہے اس کے حوالے سے، وہ لوگ جو کمیونٹی۔ سر، یہ سیمینار کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا وقفے سے پہلے۔ جی، ہم لوگ پاس جو کینسر کے مریض بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور پچھلے 10-15 سال سے الحمدللہ وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں، انہیں ہم انوائٹ کر رہے ہیں، وہ آ کے اپنے بارے میں خود بتائیں گے، تاکہ لوگوں کو اس بات کے لیے بتائیں کہ یہ کینسر قابل علاج ہے، اور اس کا علاج ممکن ہے۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ کینسر سوسائٹی ملتان جو لوگ نہیں افورڈ کرتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا وقفے کے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جو یہاں سے کامیابی سے اپنا علاج کروا کر جا چکے ہیں، 10 سال، 5 سال، 15 سال ہو چکے ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا تاکہ وہ خود اپنی زبانی جو ہے جب وہ اپنی بات خود کریں گے، بتائیں گے کہ کب بیمار ہوئے، کیسے ٹھیک ہوئے، تو یقیناً ایک دوسرا جو پیشنٹ ہے جو اس حوالے سے پریشان ہے کہ اب میں کینسر کا مطلب مرض سے لاحق ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یقیناً اس کو کافی حد تک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل آپ نے درست کہا۔ تو یہ اس میں جو ہے جو کینسر سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس میں کیا کوئی خاص کوئی فگر ہوتا ہے کہ اس لیول پر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ نان افورڈنگ ہو، پھر ہم اسے دیکھتے ہیں، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی مریض اس لیے نہ چلا جائے کہ اس کے بعد پیسے نہیں ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کورس وہ لاتا ہے، ایک کورس ہم دیتے ہیں۔ ریڈیشن ہم 100% فری کر رہے ہیں، اس لیے افورڈ کر لیتے ہیں ہر بندہ۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ یہ جو ٹیسٹ ہیں، جو مشینیں یہاں پر اویلیبل ہیں، ان کے چارجز ہیں یا کیا ہے؟ ابھی کوئی چارجز؟ تو یہ کیا کب تک مطلب کہنے کا جو پیشنٹ سن رہے ہیں؟ ابھی ہم چل رہے ہیں، دیکھیں الحمدللہ گورنمنٹ سے ہے، جیسا گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم اسے کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے جو ہمارا پیشنٹ تھا اس سے پہلے جو ہمارا پیشنٹ تھا وہ کراچی اور لاہور شاید اسلام آباد اس کا جانا، یہاں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سب۔ ناظرین، وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب موجود تھے، جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ اسی حوالے سے بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ سیمینار کی جانب آپ کو لے کے جائیں گے کہ کل کے جو سیمینار ہے اس حوالے میں جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی جو ہے دی جا رہی ہے، وہ جو پیشنٹ جو کینسر کے اب ہیں، جو صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ خود سے بتائیں گے ان کو۔ جی ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں وہیں کینسر وارڈ، وقفے سے پہلے
جیسے ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اب یہ بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو ایکٹیو ہو چکی ہیں مشینیں اس حوالے سے. اس ٹائم ہم جس روم میں موجود ہیں اس پہ میں نے دیکھا کہ مختلف کمپیوٹرز آن ہیں اور مختلف باڈیز کے وہ جو سامنے جو ہیں وہ تصاویر نظر آ رہی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے اس روم میں؟ جی میرا نام شہباز احمد ہے، میں میڈیکل فزسسٹ ہوں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں ہم لوگ. ہمارا کام ہوتا ہے جن مریضوں کا علاج ڈاکٹرز نے شعاؤں کے ذریعے کرنا ہوتا ہے تو ان مریضوں کا ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں جو سیمولیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. وہ ڈیٹا ہمارے پاس اس روم میں آتا ہے. اس روم کو ہم بولتے ہیں ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم روم، TPS روم. تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایک سرور پڑا ہوا ہے، سارا ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کا، ٹریٹمنٹ کا اور سیمولیشن کا اس سرور میں آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو مختلف کمپیوٹرز نظر آ رہی ہیں جس میں سے ایک یہ سامنے کمپیوٹر ہے جس پہ ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کینسر ہے جس کا مجھے علاج کرنا ہے اور یہ وہ نارمل اعضاء ہیں جن کو مجھے بچانا ہے. پھر وہ جب ڈاکٹر اس پروسیس کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے فزکس کی ٹیم کے پاس. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کینسر یا جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شعائیں دینی ہیں جو ڈاکٹر نے جتنی بتائی ہیں، اور جو ہمارے نارمل اعضاء ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے. یہ سارا کام کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے. جب فائنل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے ہم اپروو کرا کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں. جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ٹریٹمنٹ کی مشین دکھائی وہاں پہ پھر اس کا علاج ہوتا ہے. یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ یہ مین پورے کینسر کا کنٹرول روم ہے جہاں پر جو تمام پیشنٹس کا ڈیٹا آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہے کہ کس کو کتنی شعائیں لگیں گی اور ڈاکٹر نے جو تجویز کی ہے پھر اس کے اوپر کام ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے کہ یہاں اس روم کے حوالے سے مختلف مشینیں مزید ایکٹیو ہیں، کام کر رہی ہیں، پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں. ان کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. جی ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ ڈاکٹر آمنہ خان موجود ہیں، کینسر جو نیا وارڈ کی تشکیل ہوئی ہے نشتر میں، ان سے بات کرتے ہیں. میم، یہ پچھلے دنوں بھی کینسر کے حوالے سے پوری دنیا میں اویئرنیس چلتی ہے چیسٹ کینسر خواتین کے حوالے سے. ایک خاتون ہونے کے ناطے کیا تجویز کریں گی جو ویورز آپ کو دیکھ رہی ہیں، جو گھر بیٹھی خواتین دیکھ رہی ہیں، کہ اپنا معائنے کے علاوہ یا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو وہ چیک کر سکتی ہیں یا کتنے عرصے میں آ کر چیک کروا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا. جی، کینسر کسی بھی نوعیت کا ہو، قسم کا ہو، اس میں جو جلدی تشخیص ہے وہ ایک بہت جو ہے اہم فیکٹر ہے، اور جتنی جلدی لیول پہ یا جلدی اسٹیج پہ اس کی تشخیص ہوگی اس کے علاج میں ہمیں اتنی اچھے ریزلٹس ملنے کی امید ہوتی ہے. تو اسی طرح چھاتی کا کینسر جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ کامن ہے ورلڈ وائڈ اور اسپیشلی پاکستان میں، تو خواتین سے یہی ایڈوائس ہے کہ وہ منتھلی جو ہے اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں، اپنا معائنہ خود کریں. معائنہ کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہمارا سینٹر بھی ہے اور ڈفرینٹ آپ کو آنکولوجسٹ یا جو سرجن خواتین ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. ہر منتھلی سائیکل خاتون کا جو ماہواری کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا لنک کر لیں اور ہر مہینے ہر خاتون کو اپنا معائنہ کرتے رہنا چاہیے. اور 30 سال سے زائد کی عمر کو میموگرافی جو ہے کرواتے رہنی چاہیے، اپنے روٹین ٹیسٹ کا حصہ بنانا چاہیے. اچھا، یہ کس حد تک خوش آئند ہے یہ جو وارڈ اب تشکیل دیا گیا جہاں پر جدید مشینری انٹرنیشنل لیول کی جو ہے کینسر کے علاج کے حوالے سے، کیا سمجھتی ساؤتھ پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی؟ جی بالکل، ہمارے پاس فل فلیج کام کر رہا ہے. ہمارا بریسٹ کلینک ہے پراپر جس میں میموگرافی ہے. ہماری خاتون ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں جو خواتین کا معائنہ کرتی ہیں. چھوٹی موٹی گلٹی، رسولی یا اس قسم کی کسی بھی شکایت کے ساتھ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو جو اس سے ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم ایڈوائز کرتے ہیں اور ٹائملی ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. یہاں ایک پیشنٹ کے ساتھ بھی ایک دوست آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس حد تک مطمئن ہے یہاں آنے کے بعد، کیا کہیں گے؟ اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پیشنٹ کو کیا ہے اور کب سے پتہ لگا ہے اور علاج جو ہے وہ جو چل رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ پیشنٹ کو تقریباً 6 ماہ سے یہ تکلیف تھی، تو ہمیں لیٹ پتہ چلا ہے، تقریباً 1.5 ماہ پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو نا تھوڑی سی شکایت ہے ان بلڈ کینسر کی. تو پرائیویٹ وغیرہ ٹیسٹ جو انہوں نے بتائے ہیں کروائے ہیں، اس کے بعد یہاں آ گئے ہم. تو یہاں کے ہمارے جو بھی مطلب ہمیں اس کے ریکمنڈیشن کی ہے ڈاکٹر صاحب نے تو وہ فری آف کاسٹ ہو رہی ہے. ہم تقریباً مجھے 7 دن ہو گئے یہاں سے، تو 3 ہماری جو ہے نا ریڈیشن وغیرہ لگ چکی ہیں، فردر آج ہم لگوا رہے ہیں. تو یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ کوآپریٹ کرنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے، یہاں پہ چارجز کوئی نہیں لے رہے. تھوڑی سی یہ ہے کہ ابھی مینٹیننس ان کی ابھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ نیا ادارہ کھلا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مینٹیننس ان کی ہو رہی ہے. باقی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ان کا نظام ہے، بہتر ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو نیا وارڈ کی تشکیل کی گئی نشتر ہاسپٹل میں لوگوں کو اویئر کیا جائے. ہماری ساؤتھ پنجاب کی انتہائی پورس فیملیز ہیں اور جنوبی پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی یقیناً
انتہائی تشویشناک ہے کہ ان کے لیے ایک خوشائند چیز یہ ہے کہ اگر وہ اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے اعجاز مسعود صاحب کہ ابھی تو ٹیسٹ بھی فری آف کاسٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں سروسز دی جا رہی ہے، خاص طور پر جو ہمارے کینسر کے پیشنٹ خواتین اور مرد ہیں، تو وہ کسی کو بھی اس طرح کی صورتحال سے اگر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی ان کی طبیعت یا ڈاکٹر کے ٹیسٹ آنے کے بعد یا کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ بلا جھجک وہ ملتان نشتر ہاسپٹل میں آئیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اپنا علاج کو یقینی بنائیں۔ یقیناً کینسر جو ہے جیسی موذی مرض سے علاج کے ساتھ اپنی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔